کیا اب جانتے ہیں ایک معمولی دودھ بیچنے والی لڑکی کی سچائی نے تاریخ بدل دی۔ ایک ایسا واقعہ جسے سن کر حضرت عمر جیسے عظیم حکمران بھی رو پڑے۔ آج کا یہ بیان آپ کی زندگی بدل دے گا، آخر تک ضرور سنیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلام کے عظیم خلیفہ تھے۔ آپ کا نام سنتے ہی عدل اور انصاف یاد آتا ہے۔ آپ کا دور اسلامی تاریخ کا سنہری دور تھا۔ مدینہ کی گلیاں آپ کی نگرانی میں محفوظ تھیں۔ ہر شخص کو انصاف ملتا تھا، کوئی بھوکا نہیں سوتا تھا، کوئی مظلوم بغیر مدد کے نہیں رہتا تھا۔ حضرت عمر خود راتوں کو نکلتے تھے تاکہ رعایا کا حال جان سکے۔ یہ کوئی عام حکمران نہیں تھے، یہ وہ تھے جو خود کو جوابدہ سمجھتے تھے، اللہ کے سامنے بھی اور عوام کے سامنے بھی۔ ایک رات کا واقعہ ہے جو قیامت تک سنایا جائے گا۔ یہ واقعہ ایمان کو ہلا دینے والا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل ایمان کیا ہوتا ہے، اصل تقوی کیا ہوتا ہے، اور اصل خوف خدا کیا ہوتا ہے۔ آئیے اس حیرت انگیز واقعے کو سنتے ہیں جو ایک عام لڑکی کو عظمت دے گیا اور ایک عظیم حکمران کو رالا گیا۔ مدینہ کی خاموش رات تھی، ہر طرف سکون چھایا ہوا تھا، لوگ اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے، لیکن ایک شخص جاگ رہا تھا۔ وہ تھے حضرت عمر فاروق۔ وہ اپنے کندھوں پر امت کی ذمہ داری اٹھائے ہوئے تھے۔ رات کے اندھیرے میں گشت کرنا ان کا معمول تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ کوئی تکلیف میں نہ ہو، وہ چاہتے تھے کہ کوئی ظلم کا شکار نہ ہو۔ وہ خاموشی سے گلیوں میں چل رہے تھے، ہر قدم پر سوچ رہے تھے کہ قیامت کے دن کیا جواب دیں گے۔ اچانک ایک گھر کے قریب رکے، وہاں سے آوازیں آ رہی تھیں، ایک ماں اور بیٹی کی گفتگو ہو رہی تھی۔ حضرت عمر رک گئے اور غور سے سننے لگے۔ ماں نے بیٹی سے کہا، بیٹی، دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی نے حیرانی سے پوچھا، اماں، ایسا کیوں کرے؟ ماں نے جواب دیا، تاکہ دودھ زیادہ ہو جائے اور ہم زیادہ پیسے کما سکیں۔ یہ ایک عام سوچ تھی، دنیاوی فائدہ، زیادہ کمائی۔ لیکن بیٹی کا جواب غیر معمولی تھا، وہ ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ بیٹی نے فوراً کہا، اماں، ایسا نہ کریں، امیر المومنین نے منع کیا ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ حرام ہے۔ ماں نے کہا، یہاں عمر نہیں ہے، وہ ہمیں دیکھ نہیں رہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ایمان کا امتحان تھا۔ بیٹی نے وہ جملہ کہا جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے لکھا گیا۔ اس نے کہا، اگر عمر نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ الفاظ سن کر حضرت عمر کانپ گئے، ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ یہ ایک عام لڑکی نہیں تھی، یہ ایمان کی پہاڑ تھی۔ حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ خاموشی سے وہاں سے چلے گئے، لیکن ان کا دل بھر چکا تھا۔ انہوں نے سوچا، یہ لڑکی عام نہیں ہے، یہ اللہ سے ڈرنے والی ہے، یہی اصل دولت ہے، یہی اصل ایمان ہے۔ صبح ہوئی، حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا، میں نے ایک عجیب واقعہ سنا ہے۔ انہوں نے ساری بات بتائی، پھر فرمایا، ایسی لڑکی سے نکاح کرو۔ یہ ایک عظیم فیصلہ تھا۔ حضرت عاصم نے اس لڑکی سے نکاح کیا۔ یہ ایک سادہ نکاح تھا، لیکن اس کے اثرات بہت بڑے تھے۔ یہ نکاح ایمان کی بنیاد پر تھا، یہ دنیاوی خوبصورتی پر نہیں تھا، یہ تقوی پر تھا۔ اس نکاح سے ایک نسل پیدا ہوئی، اور اسی نسل میں ایک عظیم حکمران پیدا ہوا جسے دنیا نے جانا، عمر بن عبدالعزیز کے نام سے، جنہیں دوسرا عمر کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے، اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے، چھپ کر بھی گناہ نہ کرو۔ ایمان وہ ہے جو اکیلے میں ظاہر ہو، نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ اکیلے میں گناہ کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اللہ دیکھ رہا ہے۔
اللہ ہمیں سچا ایمان عطا فرما، ہمارے دلوں میں اپنا خوف پیدا فرما، ہمیں اکیلے میں بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق دے۔ رب ہمیں سچ بولنے والا بنا دے، ہمیں دھوکہ اور فریب سے دور رکھ۔ اللہ ہمیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسا عدل اور تقوی عطا فرما، ہماری نسلوں کو نیک بنا دے، ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما۔ رب ہمیں حلال رزق عطا فرما، ہمیں ہر چھوٹے بڑے گناہ سے محفوظ رکھ، ہمیں آخرت کی کامیابی نصیب فرما۔ اللہ جب ہم اکیلے ہوں تو بھی ہمیں یاد رکھنا نصیب کر، ہمیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے۔ رب ہماری دعاؤں کو قبول فرما، آمین رب العالمین۔ اگر آپ کو ایسے ایمان افروز واقعات پسند ہیں تو ابھی اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لازمی سبسکرائب کریں۔ اولیاء ملتان بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی اسلامی ویڈیو سب سے پہلے ملے۔ کمنٹ میں لکھیں اللہ ہمیں بھی سچا ایمان عطا فرما۔